مصطفیٰ نے کہا تھا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ہے قرآن دوسری ہے میری اہل بیت اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم ہر منزل میں کامیاب رہو گی دنیا میں بھی کامیاب رہو گی آخرت میں بھی کامیاب رہو گی آج اس پر کچھ ظالم اعتراض کرتے ہیں نبی نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا اگر صحابہ افضل ہوتے تو صحابہ کو قرآن کا ساتھی بناتے ابے ظالم پہلے پڑھ پڑھا تو ہے نہیں کہیں کہیں جا کر کے پڑھا ہے اگر پڑھتے تو سمجھتے پہلے سمجھ صحابی کہتے کسے کو ایمان کی نظر سے جس نے نبی کو دیکھا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ کیا ہے بلند آواز سے وہ کیا ہے وہ کیا ہے صحابی نبی جب تک ہے تب تک بنتے رہے صحابی جب تک ہے تب تک بنتے رہے مصطفیٰ بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے صحابی بننا بند اب کوئی سوچے کہ ہم کچھ بھی کر کے صحابی بن جائیں کچھ بھی بن سکتا ہے مگر صحابی نہیں بن سکتے صحابی نہیں بن سکتے جب تک میرے مصطفیٰ سے جتنا بنانا تھا میرے نبی نے بنا دیا میرے مصطفیٰ نے بنا دیا میرے نبی کے بظاہر بظاہر میرے مصطفیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابی میں بننا بند اب جتنے صحابی ہیں 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 100 سال 200 زیادہ سے زیادہ 200 سال کے بعد ایسا وقت آئے گا انتقال جاری ہے ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے رہے گے دنیا میں ایک بھی صحابی نہیں ہوگا اگر مصطفیٰ قرآن کا ساتھی صحابہ کو بناتے تو پھر 200 سال کے بعد قرآن کہاں ہو جاتا قرآن اکیلا ہو جاتا اور پھر اپنی مرضی چلانے والے مرضی چلا لیتے لیکن میرے نبی نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا کہ قیامت تک نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے نہ قیامت تک مصطفیٰ کے خاندان کو مٹایا جا سکتا ہے اب یزید نے یہی تو سوچا تھا حسین کو قتل کر دو قرآن اکیلا ہو جائے گا قرآن تنہا ہو جائے گا اور جب قرآن تنہا ہو جائے گا تو ہم قرآن کی آیاتوں کو بدل سکتے ہیں قرآن کے سبب سے تبدیلی کی جا سکتی ہے قرآن کی آیاتوں کے مفہوم کو ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے یزید نے سوچا تھا کہ جو آیاتیں میرے مزاج کے مطابق ہو اس کو رکھ دیا جائے گا اور جو میرے مزاج کے مطابق نہ ہو اس کو حذف کر دیا جائے گا یزید نے سوچا تھا حذف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب حسین قتل ہو رہے ہیں جب حسین دنیا میں نہیں رہے گے تو قرآن میں تبدیلی کیا جا سکتا ہے لیکن ذرا سا دیکھو جیسے ہی میرے نبی نے کہا میں قرآن
یزیدیوں نے اسلام کی عظمت کو چنوتی دیا ہے تو حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں تو قرآن تنہا نہیں رہ رہا ہے، حسین جا رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ آ رہا ہے، گھوڑے پر ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین راستے میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین پہاڑوں سے گزر رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین مکہ پہنچ گئے، سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مکان میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین کعبے میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین ریاض الجنہ میں ہے، حسین خدیجہ کعبہ میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین رکن یمانی میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین رکن عراقی پر ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین مقام ابراہیم پر ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین کوہ صفا میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین کوہ حرا پر ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین زلزلہ حسین پر ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین مدینہ میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین مصطفیٰ میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، اور جب لوگوں نے سب کے سب دیکھا تب حسین مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین راستے میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین مقام ساروا پر ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین عرض کاریہ پر ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، ان سے ملاقات ہو رہی ہے، مگر قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین کربلا کے میدان میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین غریبے میں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین ابن سعد سے گفتگو کر رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین شمر سے ملاقات کر رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، 7 محرم کو پانی پر پیدا نہ گیا مگر قرآن تنہا نہیں ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ ہے، حسین غریبے میں عبادت کر رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، 10 محرم الحرام کو حسین اپنے جانشینوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیج رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، علی اکبر کی جوانی اٹھا رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، علی اصغر کا دفنہ اٹھا رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، اور وہ محمد کو میدان میں بھیج رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، بھیا حسن قاسم کی نشانی قاسم کو میدان میں بھیج رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، سب شہید ہو گئے، اب حسین بننے جا رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین دل جلاتے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین کے ہاتھ میں تلوار ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، دشمنوں کے قریب پہنچے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، قرآن حسین کے ساتھ ہے، دشمنوں سے لڑتے ہوئے حسین زمین پر آئے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، حسین سجدے میں گئے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، اب یزیدیوں نے دیکھا آخر وقت ہے، سردن سے جدا کر دو، قرآن اکیلا ہو رہے ہیں، قرآن تنہا ہو رہے ہیں، حسین شہید ہو جائے گا، قرآن اکیلا ہو جائے گا، قرآن کی آیتوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، آیتوں کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن زمانے نے دیکھا حسین کا سردن سے جدا ہو گیا، اور ظالموں نے حسین کے سر کو نیزے پہ رکھا، سر حسین سے آواز آئی، نادان جب تک حسین کا سر سنگ نیزے پر تھا، قرآن حسین کے ساتھ تھا، آج حسین کا سر نیزے پر ہے، قرآن حسین کے ساتھ وہ حسین ہے جو مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، بولو 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 بولو، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، وہ مکہ جہاں میرے نبی کی جائے ہوئی، وہ مکہ جس شہر کے بارے میں رب نے کہا لا تقسموا بهذا البلد، وہ مکہ المکرمہ کہ حرم کے اندر بندہ مومن ایک وقت کی نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کیا جائے، مکہ المکرمہ
اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے بار مدینے سے آئے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ حسین نے صرف پیدل مدینہ سے مکہ 25 مرتبہ حج کیا. کتنا 25 مرتبہ. کتنے بار حسین مدینہ سے مکہ آئے ہیں. لیکن حسین ابھی مکہ نہیں پہنچے ہیں. مکے والوں کو پہلے سے خبر مل گئی ہے حسین ابن علی آ رہے ہیں. حسین ابن علی. مکے کے لوگوں کے اندر انتظار کی وہ طرح. ایک تاریخ کہتی ہے کہ ہر روز فجر کی نماز ادا کر کے کوئی گھر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا, کوئی پہاڑوں پر کھڑا ہو جاتا تھا, کوئی درختوں پر چڑھ جاتا. جس راستے سے حسین آنے والے تھے انہیں راستوں کی طرف لوگ لگائے رہتے, نگاہ لگائے رہتے. جب حسین کا قافلہ آنے والا ہے, اب مصطفیٰ جانے رحمت کا لال آنے والا ہے, اب مصطفیٰ کا لاڈلا آنے والا ہے, اب فاطمہ کا چھتر پارا آنے والا ہے, اب ابھی کا چاند تارا نظر آنے والا ہے. لوگ حسین کے انتظار میں روزانہ صبح سے لے کر کے شام تک کھڑے رہتے کہ حسین ابن علی آنے والے ہیں, حسین ابن علی آنے والے ہیں, نبی کے لاڈلے آنے والے ہیں. ہر ایک انتظار میں ہے کہ حسین ابن علی آنے والے ہیں. جب بچوں نے اپنی ماؤں کو بزرگی سے انتظار کرتے ہوئے دیکھا تھا, بچوں نے اپنی ماؤں کی گود میں چل کر کے کہا تھا ماں کون آنے والا ہے, کہا بیٹا انتظار کرو حسین ابن علی آنے والے ہیں, نبی کے لال آنے والے ہیں, مصطفیٰ کے نواسے آنے والے ہیں. اس وقت بچوں نے اپنی ماؤں کے گود میں بچڑ کر کے کہا تھا اے ماں ہم نے حسین کو بھی نہیں دیکھا ہے, ہم نے حسین کے نانا کو بھی نہیں دیکھا ہے, تم نے بتایا ہے تو ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, تمہارے کہنے سے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. لیکن اے ماں ذرا بتاؤ نا وہ نبی تھے تو کیسے تھے, اس نبی کی آنکھیں کیسے تھی, اس نبی کا چہرہ کیسا تھا, اس نبی کے لب مبارک کیسے تھے, وہ نبی کا ہاتھ مبارک کیسا تھا, وہ نبی چلتے تھے تو چلنے کا انداز کیا تھا, وہ نبی بولتے تھے تو بولنے کا انداز کیا تھا, وہ نبی لیٹتے تھے تو لیٹنے کا انداز کیا تھا, وہ نبی کھاتے تھے تو کھانے کا انداز کیا تھا. ماؤں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث کا سہارا نہیں لیا ہے. بچوں کو یہ نہیں کہا بیٹا اگر نبی کی رفتار سمجھنی ہو تو سبحان الذی اسریٰ پڑھ دو, نبی کی رفتار سمجھ میں آ جائے. نبی کا مقام سمجھنا ہو تو ورفعنا لک ذکرک پڑھ دو, نبی کا مقام سمجھ میں آ جائے. مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمت سمجھنی ہو تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ دو, نبی کی عظمت سمجھ میں آ جائے. اگر تمہیں مصطفیٰ کا چہرہ سمجھنا ہو تو والروح پڑھ دو, تمہیں مصطفیٰ کا چہرہ سمجھ میں آ جائے. نبی کی زلفیں پڑھنی ہو تو واللیل اذا سجا پڑھ دو, نبی کی زلفیں سمجھ میں آ جائے. ماؤں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے قرآن حدیث کا سہارا نہیں لیا, بس ایک جملہ کہا کہ بیٹا انتظار کرو حسین آنے والا ہے, حسین آنے والے ہیں. بچوں نے کہا ماں ہم نے نانا کے بارے میں پوچھا, نانا کیسے تھے, مصطفیٰ کیسے تھے, اب تم کہہ رہی ہو حسین آنے والے ہیں. ماں نے اپنے بچوں کی پیشانی کو چھپ کر کے کہا بیٹا انتظار کرو, ابھی حسین آنے والے ہیں, ابھی نبی کے لال آنے والے ہیں, ابھی نبی کے لختے جگر آنے والے ہیں. حسین آئیں گے, حسین چلیں گے, تمہیں مصطفیٰ چلتے نظر آئیں گے. حسین بولیں گے, تمہیں مصطفیٰ بولتے نظر آئیں گے. حسین کھائیں گے, تمہیں مصطفیٰ کھاتے نظر آئیں گے. اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حسین کا چہرہ دیکھ لو, تمہیں مصطفیٰ کی تصویر نظر آئے. وہ حسین مکہ چل رہی قافلہ مکے میں پہنچا. ہر طرف ہر ایک کے اندر ایک جوش ہے, ایک جذبہ ہے کہ نبی کے نواسے حسین مکے میں آ گئے ہیں. ہر ایک کی خواہش اے حسین آپ میرے گھر میں قیام کریں, اے حسین آپ میرے گھر میں چلیں, اے حسین آپ میرے گھر میں ٹھہر جائیں.
لیکن میرے امام کسی تاجر کے گھر میں نہیں گئے، میرے امام کسی ملازم کے گھر نہیں گئے، میرے امام کسی اور کے گھر نہیں گئے، اس گھر میں گئے جو نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس مکان میں میرے امام گئے اور میرے امام نے اس مکان میں قیام کیا ہے۔ اب میرے امام کا رات دن گزر رہا ہے تو کعبے میں گزر رہا ہے، میرے امام کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد حدیث پاک کی تعلیم بھی لوگوں میں دے رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، کعبے کا طواف بھی ہو رہا ہے، صفا مروا کی سعی بھی ہو رہی ہے، ہر لوگ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، حسین کی زیارت کو آ رہے ہیں، حسین سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو بھیڑ لگی رہی ہے، آقا حسین کی بارگاہ میں لوگ آقا حسین کی زبان سے نکلنے والے گفتگو کو سن رہے ہیں اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں۔ روزانہ کے سلسلہ چلتا رہا، حسین کعبے کے بل گزار رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عبادت کی عبادت کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کرتے جا رہے ہیں، صفا مروا کی سعی کے صحیح کرتے جا رہے ہیں، مگر اچانک کوفہ والوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، امام علی مقام کی بارگاہ میں کوفہ والے خط بھیجنا شروع کر دیے، ایک خط نہیں، دو خط نہیں، تین خط نہیں، 10 خط نہیں، 50 خط نہیں، 100 خط نہیں، معتبر روایت یہ ہے کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں کوفہ والوں نے کم از کم 150 خطوط بھیجا تھا، ہر خط میں ایک ہی جملہ تھا، اے حسین ہم لوگ یزید کے ہاتھ بھیجیں گے، یزید کو اپنا امیر تسلیم نہیں کریں گے، یزید کو اپنا حاکم قبول نہیں کریں گے، یزید کرسی پر بیٹھ تو گیا ہے مگر ہم لوگ یزید کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے، اے حسین ہم نے دل سے تسلیم کیا ہے تو اپنا امیر آپ کو تسلیم کیا ہے، اپنا امیر ہم نے آپ کو مانا ہے، اے حسین آپ اوپر چلے آئیے، اپنے ہاتھ پر ہم لوگوں کا ہاتھ لے کر ہم لوگوں کی بیعت کو لے لیجیے، اے حسین آ جائیے ہم لوگوں کو اپنی غلامی میں لے لیجیے۔ حسین کی بارگاہ میں کوفہ والے بھیج رہے ہیں، حسین آ جائیے، حسین آ جائیے، حسین آ جائیے، میرے امام نے صحابہ کو لیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابو بکر ہے اور اتنا صحابہ ہے، انہیں لے کر کے میرے امام نے خطوط پیش کیا کہ کوفہ والوں کا بلاوا اور ہمارا ہے، کوفہ والے چاہ رہے ہیں کہ میں مکہ سے کوفہ چلا لاؤں۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ کوئی نعرہ لگانا جانتے ہیں تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا سید یا سید علامہ جعفر صاحب قبلہ، علامہ جعفر صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ صاحب اشرف کا نعرہ نہ لگاؤ، صرف حسین کا نعرہ لگاؤ، میرا نام لینے سے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا، بند کرو یہ سب، صرف نعرہ لگانا ہے تو حسین کا لگاؤ، نعرہ لگانا ہے تو صرف صحابہ کا لگاؤ، نعرہ لگانا ہے تو صرف میرے مصطفیٰ کا لگاؤ۔ حسین پاک نے خطوط پیش کر دیے صحابہ میں، اب مشورہ دے کے کیا کریں؟ ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ کوفہ والے مختار ہیں، کوفہ والے غدار ہیں، یہ کوفہ والے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر دھوکہ دینے میں بھی بہت آگے رہتے ہیں۔ آپ کے بابا علی کے ساتھ ہم لوگوں نے غداری کیا ہے، آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ ہم ساتھوں نے غداری کیا ہے، اے حسین آپ کا کوفہ جانا بہتر نہیں ہے، اے حسین آپ کا کوفہ جانا بہتر نہیں ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے آخری خط جو میرے امام کی بارگاہ میں مجھے انہیں بھیجا تھا، اس خط میں آخر میں یہی لکھا تھا اے حسین اگر آپ کوفہ نہیں آئیں گے تو ہم لوگوں کو بوجہ مجبوری یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، یزید کی بیعت ماننی ہوگی، اے حسین اگر کوفہ نہیں آئیں گے تو ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، مجبوراً یزید کو اپنا امیر تسلیم کر دیں گے اور میدان محشر میں آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کر دیں گے کہ حسین کو نے بلایا حسین نہ آئے، تب ہم لوگوں نے مجبوراً یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یزید کو اپنا ہاتھ مانا، اے حسین کل میدان محشر میں آپ کی پکڑ ہو جائے گی، کل ہم لوگ آپ کے دامن کو
अब जो होना होगा हो जाएगा। मगर इतना बड़ा खाना मुझे दिया गया है जो हुसैन दुनिया में रहकर के सामने को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब तो मैं कूफा जाऊंगा, अब कूफा जाऊंगा। सहाबा ने मशवरा दिया, हुसैन आपका जाना कूफा बेहतर नहीं है। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो पहले अपना एक नायक बना करके कूफा भेजिए, पहले आप अपना एक नायक बना करके किसी को कूफा भेजिए, पहले वो कूफा के हालात उठा करके मालूम करिए, जब कूफा के हालात मालूम हो जाए अब वो आपको अगर काफी के जरिए खबर पहुंचा दे तब आप यहाँ से जाने की तैयारी कीजिएगा। मेरे इमाम ने कहा जो मशवरा आपका बेहतर है, मेरे इमाम ने कहा ठीक है, इसके लिए सबसे मुनासिब मैं जिसे समझता हूँ वो मेरा भाई मुस्लिम इब्न अकील है। मेरे इमाम ने मुस्लिम इब्न अकील को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा भाई हर वक्त आप मेरे साथ रहे, हर जगह आप मेरे साथ रहे, जहाँ जहाँ मैं रहा वहाँ आप मेरे साथ रहे। आपने यकीनन भाई होने का हक अपने भाई से अदा कर दिया है। मेरे भाई आज वो पैसा आ गया है कि आपके अलावा कोई दूसरा मुझे नजर नहीं आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये काम बेहतर तरीके से आप ही कर सकते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम इब्न अकील ने कहा था ए मेरे आका हुसैन हम गुलाम हैं, आप हमारे आका हैं। ए हुसैन आप आका है, ए हुसैन आप इस गुलाम को जो हुक्म दीजिएगा आपका ये गुलाम उसी पर अमल करेगा। हुसैन ये बात फरमाई कहना चाहे कौन सी ड्यूटी मेरे सुपुर्द करनी है, कौन सा काम मुझे करना है, मैं अपनी जान पर खेल करके उसे बदारी को पूरा करूंगा। मेरे इमाम ने कहा मेरे भाई इन सवालों में खत खता रहे हैं, इन सवाले मुझे सिर्फ बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ सहाबा का मशवरा ये है, मौसम लोगों का मशवरा ये है कि पहले अपने नायक को अपना नायक बना करके कूफा भेजे, वो जाकर वहाँ के हालात को मालूम करे, जब वो वहाँ के हालात को मालूम करके जब खबर भेजे तब आप यहाँ से जाइएगा। मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरा नायक बन करके कूफा जाइए और जाकर वहाँ के हालात को मालूम करें। अगर हालात अच्छे हो तो आप मुझे खबर करेंगे तो कूफा पहुँच जाऊँगा। मुस्लिम आपके भाई मेरे इमाम ने हुक्म दिया है और कहा मेरे भाई सुबह फजर की नमाज पढ़ करके आपको फौरन कूफा के लिए रवाना हो जाना है। रात के वक्त इमाम मुस्लिम ने अपनी तैयारी कर ली है, सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद इमाम मुस्लिम ने अपने सामान को अपने घोड़े पर डाल दिया है। अब इमाम मुस्लिम घोड़े पर सवार होकर के अपने घोड़े को टेढ़ा लगाने की इजाजत है। अभी घोड़ा आगे गिरने ही वाला है कि मेरे इमाम सामने खड़े हैं। इमाम मुस्लिम घोड़े पर सवार हो चुके हैं, करके आया है। हज़रत इमाम मुस्लिम के दामन को पकड़ करके कहते हैं बाबा जान आप अपने प्यारों को तनहा छोड़कर कहाँ जा रहे हो, आप अपने प्यारों को छोड़कर तनहा कहाँ जा रहे हो। जाना ही ना पहले बाबा से प्यार हो गया, लेकिन आपने बाकी कभी हम लोगों को महसूस न होने दी, हमें अपने सीने से लगाए रखा और आपने भी सीने से लगा करके हम दोनों भाइयों को सुनाया है। कैसे रखेंगे आपके ये बेटे तनहा कैसे रखेंगे। बाबा जान हम आपके बगैर ध्यान नहीं रह सकते। ए बाबा जान आप बेटे अपने साथ में चलो, बच्चे हो रहे हैं गिरा रहे हैं। इमाम मुस्लिम घोड़े से उतरे हैं, दोनों बच्चों को सीधे से लाया है, कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, न जाने मेरे साथ का मामला पेश आएंगे, इसलिए वहाँ हम लोगों को जाना उचित नहीं है। जब पैदा करूँगा तुम्हारे चचा हुसैन जब चलेंगे तो तुम अपने चचा हुसैन के साथ चले आना, हमसे मुलाकात हो जाएगी। दोनों बच्चों ने तड़प करके कहा नहीं बाबा अगर हमें खाना ना मिले तो हम बर्बाद कर सकते हैं, पानी ना मिले तो हम बर्बाद कर सकते हैं, लाख तकलीफें हो कभी हम नहीं करेंगे, आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना देंगे, लेकिन अपने बाप के बगैर रहना नहीं रहेंगे, अपने बाप के बगैर हम अकेला नहीं रहेंगे, हम जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे। बच्चे सामान पकड़ करके बस है, जब चक्कर कर मेरे इमाम ने देखा है और उन दोनों बच्चों को बोलते हुए मेरे हुसैन ने देखा है तो मेरे हुसैन के निगाहों के सामने में शोकरा का आने लगी है, शोकरा का चेहरा सामने आ गया
ہوئی ہے میں جانتا ہوں میں اپنی بیٹی سغرا کو مدینہ چھوڑ کر کے آیا ہوں مگر ہر وقت دل میرا مدینے میں لگا رہتا ہے ہر وقت میں اپنی بیٹی سغرا کو یاد کرتا رہتا ہوں لیکن دونوں بچوں کو آپ ساتھ لے کے جائیں گے یہ بچے آپ کے ساتھ رہیں گے تو پیچھے پھر رہیں گے آپ ان بچوں سے مانوس رہیں گے یہ بچے آپ کے ساتھ لگے رہیں گے دونوں باپ بیٹے کا دل لگا رہے گا بچوں کو ساتھ لے جائیے جیسے کہ آقا حسین نے حکم دیا ہے امام مسلم نے کہا یہ میرے آقا جب آپ کا حکم ہے تو ہمیں قبول ہے امام مسلم نے دونوں بچوں کو کھولی پر بٹھایا ہے اور الوداع کہا ہے آخری سلام امام مسلم نے پیش کیا ہے پیش کرنے کے بعد چلے ہیں گھوڑے کو ایر لگائی ہے سفر کرتے ہوئے جو ہمیں مسلم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جتنا جلدی ہوئی کے ساتھ وہ ہمیں کوفہ پہنچانا ہے دن بھر آپ گھوڑا دوڑاتے رہتے رات کے وقت کہیں سیوا نظر آتا تو اس کے دینے کے بعد آپ اپنا بستر بچھا کر کے بیٹھ جاتے اور ہم صبح نکل گئے سے پہلے فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھ جاتے پھر رات سفر کرنے کے بعد وہ آ گیا کہ کوفہ والوں کو خبر ہو گئی کہ حسین کے نائب مسلم ابن عقیل آ رہے ہیں امام مسلم آ رہے ہیں علی کے لاڈلے آ رہے ہیں اگر آواز خشک ہو گئی ہو گلا سوکھ گیا ہو تو پانی پی کے بولو پانی پی کے بولو پوری دنیا میں کھانا تو بند ہو سکتا ہے مگر پانی نہیں بند ہو سکتا ہے پانی نہیں بند ہو سکتا ہے حسین پر پانی بند ہوا تو میرے حسین نے قیامت کے لیے پانی لوگوں پہ جاری کروا دیا بھوکے تو دنیا میں ملیں گے مگر کوئی پیاسا نہیں ملے گا کوئی پیاسا نہیں ملے گا یہ میرے آقا حسین نے کرتا ہے کوفہ والے بھی منتظر ہیں چار رسول ان قریب آنے والے ہیں علی کے لال آنے والے ہیں حسین کے بھائی آنے والے ہیں حسین کے نائب آنے والے ہیں جیسے امام مسلم نے کوفہ کی زمین پر قدم رکھا ہے کوفہ کے اندر شور ہے ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہے ہر ایک کی زبان پر علی کے نام کا نعرہ ہے ہر ایک حسین حسین کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں ہر ایک یا حسین کہہ رہے ہیں ہر ایک آل رسول کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے اور خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ حسین کے نائب مسلم ابن عقیل آ رہے ہیں ہم لوگوں کو یزیدیوں سے بچانے کے لیے مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں ہم لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے نشان حاصل کر لیں گے کامیابی کا دعویٰ ہم لوگ اٹھائیں گے ہر نعرہ ہے ہر ضرور ہے تاریخ کہتی ہے مسلم ابن عقیل کا قیام کوفہ میں ہونے لگا ہے لوگوں کا ہجوم مسلم ابن عقیل کے پاس ہے امام مسلم اگر نکل گئے ہیں مسجد کے لیے تو 500,000 لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں امام مسلم اگر مسجد سے نکل کر حجرے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہزاروں لوگوں کو امام مسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا ہے تاریخ یہ نہیں ہے کہ جس دن امام مسلم پہنچے ہیں اسی دن ایک آدمی آتا ہے کہ 12,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ایک آدمی آتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے 12 بھی ہو سکتا ہے 18 بھی ہو سکتا ہے 40 بھی ہو سکتا ہے مگر یہ کہیں گے کہ ایک دن میں کثیر تعداد میں لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے سارے لوگ خوش ہیں ادھر خوشی منا رہے ہیں ادھر یزید کا جاسوس ماتم کر رہا ہے یزید تک خبر پہنچ گئی کہ اگر اپنی کرسی بچانی
तुम्हारी हुकूमत की नींद से नींद बचा देंगे। यजीद अगर चाहते हो तुम्हारी हुकूमत में कुर्सी पर रहे, अगर चाहते हो तुम कुर्सी पर बैठ करके हाथ बने रहो, हुकूमत करते रहो, तो तुम्हें मुस्लिम इब्राहिम को रोकना होगा। इधर खबर यजीद तक पहुंच गई है, इधर जामे मुस्लिम ने देखा कि लोग बड़े अच्छे हैं, लोगों को मिजाज अच्छा है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। आज ये वही लोग हैं जिन्होंने कल इमाम मुस्लिम को कूफा बुलाया था, इमाम हुसैन को कूफा बुलाया था। मोहब्बतें तो खूब दिखाई दी, प्यार तो खूब दिखाया था, इज्जत और एहतराम का हौसला नाश तो खूब किया था, लेकिन जब इब्ने ज़ियाद ने कराया थकाया था, तो यही सारी कूफी है जिन्होंने खाते करके बुलाया था, सब अपना चेहरा छुपा करके बुला गए थे, अपने घर का दरवाजा बंद कर लिए थे, उस वक्त या हुसैन कह रहे थे। आज हसीना पीट पीट के हाय हुसैन कह रहे हैं, हाय हुसैन कह रहे हैं। क्या क्या उस वक्त हमने साथ किया होता तो ये हाल ना होता। ये वही मूर्ति है जिन्होंने इमाम आली मकाम को खर्चे करके बुलाया था, और इमाम आली मकाम के साथ इन सालियों ने खरीदारी की थी, और सैयदा ज़ैनब ने ये बददुआ दी थी कि आज तुम ज़ैनब के पास रो रहे हो। अरे ज़ैनब बददुआ देती है कि तेरा खानदान क़यामत तक रोता रहेगा, क़यामत तक आंसू बहाता रहेगा, मगर न दुनिया में तुझे माफ़ी मिल सकती है, न रोज़े क़यामत में तुझे माफ़ी जब हालात अच्छे नजर आए, मोहब्बतें नजर आई, बताइए पानी के बुलबुलों की तरह ये लोग मोहब्बत दे रहे थे। इमाम मुस्लिम ने देखा कि हालात अच्छे नहीं, इमाम आली मकाम की बारगाह में तलब किया, कहते आप अच्छा है, कूफा में आपकी जरूरत है, हुसैन आ जाइए। ये लोग मुहिब्बे अहले बैत हैं, हुसैन आ जाइए। ये लोग अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हुसैन आ जाइए। ये लोग शरीयत का दामन, शरीयत को नहीं छोड़ना चाहते, हुसैन आ जाइए। इमाम मुस्लिम ने तलब किया, तेज रफ्तार घोड़ा लेकर इसको मक्का के लिए रवाना कर दिया गया। इधर रात की तारीकी में कासिद मक्का के लिए रवाना हुआ है, इधर कासिद मक्का के लिए रवाना हो रहा है, इधर यजीद ने भी अपने सबसे 420 कौरवा करने ज़ियाद को भी खत्म किया, जो नस्ल हरामी था, जिसके बाप अभी पता नहीं था, मर्दाना का हराम और बेटा था। यजीद ने उसको खत्म किया और लिखने के बाद कहा कि तुम काम करो, बसरा की ग्वारवाली को छोड़ो, वहां पर किसी और बैठा दो, और बैठा करके फौरन कूफा चले जाओ, और करके वहां की मशीन को मासूर करके वहां के बाप को संभाल लो, वहां के हालात बदल रहे हैं, जिससे के हाथ में लोग तैयार कर रहे हैं। हुसैन इब्ने अली भी कूफा आने वाले हैं, इस तरह की झूम की हो उन्हें ये इन लोगों को रोकना है, इन लोगों को डराना हो तो डरा करके रोक लेना, अगर कत्ल करना हो तो कत्ल करके रोक लेना, जो जरूरत पड़े उस चीज को इस्तेमाल कर देना, मगर इन लोगों को रोकना तुम्हारा काम है। जैसे ही अब्बास अजीज का कत्ल साहिब इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा है, बेटा खुशी से पकड़ने लगा है कि अब्बा ने कर भेजा है, हमें बसरा की ग्वारवाली से कूफा का ग्वारवाल हमें बना दिया गया है। इब्ने ज़ियाद बहुत चालाक था, इब्ने ज़ियाद बहुत अय्यार था, इब्ने ज़ियाद बहुत मक्कार था, इब्ने ज़ियाद एक बहुत मक्कार इंसान का नाम था, उसके अंदर लोगों जैसी हिकमत थी। कहते हैं कि रात की तारीकी में इब्ने ज़ियाद अपने चंद सिपाहियों को लेकर के कूफा के लिए रवाना हो गया है। इधर कूफा वाले तो खुश हैं, इमाम मुस्लिम की खिदमत को अपने लिए शर्ते के सत्ता यूज कर रहे हैं। अरे भाई ने कहा है कि कम से कम एक लुक़मा खाना इमाम मुस्लिम मेरे घर में आकर के खा ले, अगर खाना ना खाए तो कम से कम एक घूंट पानी मेरे घर में आकर के पिए, अगर पानी भी न पिए तो कम से कम इमाम मुस्लिम का कदम मेरे घर में आ जाए। इमाम मुस्लिम अपना कदम मुबारक अपने घर में रखे, और इमाम मुस्लिम अगर नहीं आ रहे हैं तो लोग इमाम मुस्लिम के बच्चों को
ابن زیاد بیچارہ لباس پہن کر چہرے پر نقاب ڈال کر اس راستے پہ اختیار کیا جو راستہ مکہ سے کوفہ آنے والا راستہ تھا، اس راستے پہ لیا اور چند سپاہیوں کو ساتھ لیا ہے، لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے کوفے میں داخل ہوا ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو نظر پڑی ہے کہ مکہ کے جانب آنے والے راستے سے چند سوار آ رہے ہیں، لوگوں نے محسوس کر لیا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ اچانک کوفہ کے اندر شور بلند ہو گئی کہ حسین آ گئے ہیں، حسین آ گئے ہیں، حسین آ گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی ہے، لوگ منتظر تھے ہی، ہر آدمی اپنے گھر سے باہر نکل گیا استقبال حسین کے لیے، حسین کا خیر مقدم کرنے کے لیے، حسین کا سجدہ مرحبا کرنے کے لیے، حسین کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، حسین کو اعانت کو مبارکباد دینے کے لیے ہر ایک خوشی کے ساتھ باہر نکلا ہے۔ ابن زیاد ساری مکاری کے ساتھ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گئے، آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ سلام کر رہے ہیں مگر جواب نہیں دے رہا ہے، لوگ نعرہ لگا رہے ہیں مگر کوئی حرکت نہیں کر رہا ہے، لوگ نعرہ لگا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ نبی کے بیٹے کا اقرار ایسا اقرار نہیں ہے، نبی کے نعرہ اقرار ایسا اقرار نہیں ہے کہ سلام کیا جائے تو جواب بھی نہ دے۔ ارے مصطفیٰ کا کردار اگر دیکھ رہا ہو تو حسین ابن علی نے دنیا دیکھا کرتی ہے، مصطفیٰ کی سیرت بدل دیتی ہو تو نبی کے نواسے میں دنیا وہ سیرت دیتی ہے، مگر آج کیول بدلا ہوا ہے، آج رخ بدلا ہوا ہے، اندھیرا ایک چھایا ہوا ہے، مگر لوگ سوچ رہے ہیں کہ حسین گھوڑے پر سوار ہے، مگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ حسین اگر گھوڑے پر بھی سوار ہے تو حسین کے چہرے پر نقاب ہے، حسین کے چہرے پر پتھر رنگا ہے، لیکن یہ سواری آہستہ آہستہ دعوت حکومت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، مگر لوگ نعرہ لگاتے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ سواری امام مصری کی قیامگاہ کی طرف جانے کے بجائے دارالحکومت کے دروازے کی طرف جا رہا ہے، اب مایوسی کے بادل چھانے لگے، مایوس ہونے لگے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نقاب میں ہم لوگوں نے دھوکہ کھا دیا۔ اچانک ابن زیاد دارالحکومت کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پہ پہنچ کر کے نقابے کو پلٹا اور پلٹ کر کے کہا ہے کوفہ والوں، میں حسین نہیں ہوں، میں مردانہ کا بیٹا ابن زیاد ہوں، کوفہ کا گورنر بن کر آیا ہوں، یزید کا حکمنامہ لے کر آیا ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے لیے آیا ہوں، کل صبح تم لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ ابن زیاد اندر داخل ہو گیا، لوگ مایوسی کے عالم میں اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے، ہر ایک گفتگو کر رہا ہے، ہم لوگوں نے حسین نہیں سوچا تھا کہ حسین آ گئے ہیں، لیکن ابن زیاد ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ اب اللہ کے سوا کیا ہوگا، اب نہ جانے کہ ابن زیاد کا واقعہ ہم ساتھ رہے گا، اب نہ جانے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کا جامع مسجد میں کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا لوگوں آج سے نعمان ابن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا جا رہا ہے، اب میں کوفہ کا گورنر ہوں، اب میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، جو حکم دوں گا اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، جو پیغام دوں گا اسے تمہیں ماننا ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفہ آئے ہیں اور یزید کے خلاف لوگ حسین کی بیعت کو کر رہے ہیں، اے لوگوں اگر ابھی بھی چاہتے ہو کہ تمہارا گھر بچانا ہے تو یزید کو اپنا امیر مان لو، تمہارے بچوں کے سر پر تمہارے بچوں کے جڑوں پر سلامت ہے تو یزید کو امیر مان لو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویوں کا سہاگا اجڑ جائے تو یزید کو امیر مان لو۔
گھر کے دروازے بند کر لیے. کہیں ایسا نہ ہو مسلم ابن عقیل میرے گھر آ جائے, مسلم ابن عقیل میرے گھر آ جائے. لیکن جب یہ خبر امام مسلم کے کان تک پہنچی ہے, آپ ایک شخص کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے, مغرب کی نماز پڑھ کر کے امام مسلم اس کے مکان سے نکلے ہیں اور اپنے بچوں کو حضرت قاضی شیخ جو مولا علی کے شاگرد خاص تھے ان کے حوالے کیا ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. کہا ہے امام مسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں اور جو میری قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا. امام مسلم نے اپنے بچوں کو قاضی شیخ کے حوالے کیا ہے اور اب امام مسلم نکل پڑے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ وہیں سے اہل گئے حضرت علی کی عزت قربا کے مکان پر امام مسلم پہنچے ہیں. کیسے ہی علی کی قربا کے مکان پر امام مسلم پہنچے, کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت علی کی قربا کو یہ ناگوار ہوتا کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں آئے ہیں. لیکن وہیں سے اہل بیت تھے, اہل بیت سے پیار رکھنے والے تھے, سچی عقیدت رکھنے والے تھے. امام مسلم کو اپنے گھر میں بلایا, اپنے گھر میں بٹھایا, کھانے پینے کا انتظام کیا. کئی دنوں تک امام مسلم حضرت حانی بن عروہ کے مکان میں ہے, حانی بن عروہ کے گھر میں ہے, روزانہ گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ حانی بن عروہ کوفہ کے معزز لوگوں میں جن کا نام شمار کیا جاتا تھا, کوفہ کے معزز لوگوں میں جن کا نام آتا تھا. ان کی پہنچ ان پر کے تھی. ابن زیاد سے بھی ان کا تعلق بڑا اچھا تھا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا یہ خود جا کر کے ابن زیاد سے گفتگو کرتے تھے. کہتے ہیں کہ روزانہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حالات کیسے چلیں گے, معاملات کیسے بنیں گے, کس طریقے سے کوفہ کے حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے. حسین کو بھی ترتیب دیا گیا ہے, آخر مدینہ پہنچا ہو گیا ہوگا, وہ ظاہر حسین میں چلنے کی تیاری کر چکے ہوں گے. حسین کو کیسے روکا جائے, کیسے روکا جائے. یہ تاریخ کہتی ہے کہ شاہجہاں چاروں طرف لگے ہوئے تھے کہ پتہ لگانے کے لیے کہ مسلم رکے ہیں تو کس کے یہاں رکے ہیں. مگر شاہجہاں کو پتہ چل گیا کہ حسین حانی بن عروہ کا مکان پر ہے. یزید ابن زیاد کو خبر مل گئی کہ امام مسلم حانی بن عروہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں. فوراً ابن زیاد نے سپاہیوں کو حانی بن عروہ کے مکان پر بھیجا. حانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا, ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں حانی بن عروہ کو پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا تم نے یزید امیر المومنین کی غداری کی ہے. حانی بن عروہ محب حسین, محب اہل بیت ہے. کہا میں نے غداری نہیں کی ہے بلکہ اہل بیت کے ساتھ وفاداری کی ہے. کہا تم نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا ہے. کہا ہم نے پناہ نہیں دیا ہے, یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آگے رسول میرے گھر میں پناہ دیے ہیں. وہ میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ابن زیاد نے کہا کہ امام مسلم کو میرے حوالے کر دو. حانی بن عروہ نے کہا جان دے سکتا ہوں مگر آگے رسول کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا. بولو بولو بولو. ابن زیاد جلال میں آ گیا, اس کے سامنے ڈنڈا سامنے تھا, اٹھایا اور حانی بن عروہ کے سر پر مارا. سر پڑ گیا, ان کا فوارہ کرنے لگا. حانی بن عروہ گر کر کے بے ہوش ہو گئے. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہیں پر حانی بن عروہ کو ابن زیاد نے شہید کر دیا. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہیں قید کر دیا گیا. کوفہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ حانی بن عروہ کو ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے, حانی بن عروہ کا قتل ہو گیا ہے. جیسے ہی یہ خبر پھیل گئی تھی آگ کی طرح پھیل گئی. حانی بن عروہ کو چاہنے والے بھی کوفہ کے اندر بہت لوگ تھے. امام مسلم کے کان تک آواز پہنچی تو علی کا شیر نرد گھر کے اندر بیٹھا رہا. حانی بن عروہ نے خون کا انتقام لینے کے لیے امام مسلم نے بیان سے تلوار باہر کر لیا اور باہر نکل کر کے کہا لوگوں جو ہمارا موصل ہے اگر ہم اس کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. اے لوگوں اگر حانی بن عروہ کے خون کا بدلہ لینا ہو تو آؤ میرے ساتھ آؤ. تاریخ کہتی ہے تو پھر جوش بھر گئے لوگ.
امام مسلم یہی کہہ رہے تھے کہ میں تلوار پہلے نہیں چلاؤں گا. بولو 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 بولو. میں تلوار پہلے نہیں چلاؤں گا جب تک کہ ادھر سے حرکت نہ ہو. ادھر سے تلوار نہیں چلے گی, ادھر سے تیر و کمان نہیں چلے گا. اگر بات کرنا اگر چاہے تو کہ مسلم ابن عقیل ابن زیاد گفتگو کرے گا, بات کرے گا. تاریخ کہتی ہے کہ یزیدیوں نے ابن زیاد کے سپاہیوں نے چاروں طرف سے مل کر کے تیر چلانا شروع کیا, اور جب تیر چلانا شروع کیا تو تلواریں بھی چلی ہیں, اور جب تلواریں چلی ہے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے آگ کے انگارے پھینکنا شروع کر دیے. پھر ان لوگوں کا جو جوش تھا سب بالکل آگ میں ٹھنڈا ہو گیا, پانی کی طرح بالکل سرد ہو گیا. 40,000 لوگ امام مسلم کے ساتھ تھے, مگر تاریخ کہتی ہے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ ڈر سے راستہ چھوڑنے لگے, راستہ چھوڑ کر کے پیچھے بھاگنے لگے, پیچھے بھاگنے لگے. تاریخ کہتی ہے کہ اس جنگ میں امام مسلم زخمی بھی ہو گئے, مغرب کا وقت ہو گیا تھا. آپ منبر پر مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو جب صبح سے لے کر کے شام تک 40,000 لوگ تھے. جب مسجد میں پہنچے تو فقط 500 لوگ تھے. 35,000 بھاگ گئے 35,000 کا 39,500 بھاگ گئے. امام مسلم نے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی, ابن زیاد کے سپاہیوں نے اعلان کیا جو بھی مسلم ابن عقیل کو گھر میں پناہ دے گا اس کی خیریت نہیں رہے گی, اس کے گھر میں آگ لگا دیا جائے گا. امام مسلم نے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب نیت باندھی تھی تو 500 لوگ تھے, اور جب سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک انسان مسجد کے اندر موجود ہے. سارے خوبی بھاگ گئے, سب بھاگ گئے. امام مسلم بہت دیر تک مسجد کے اندر بیٹھے تھے. پھر آپ مسجد سے نکلے ہیں, ہر گھر کا دروازہ بند ہے, صرف یہ سوچ کر کے کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر نہ آئے. کل تک جو لوگ امام مسلم کو اپنے گھر میں لانا عزت سمجھتے تھے, فخر محسوس کرتے تھے, برکت سمجھتے تھے, آج ہم سائنوں نے اپنے گھروں کا دروازہ بند کر دیا ہے. تحجد کہتے ہیں امام مسلم گلیوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک نظر پڑی ہے, دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے, اس گھر کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. امام مسلم اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں ماں, اگر تم چاہو تو ایک گلاس اس مسافر کو پانی پلا دو. پانی پلا دو. بوڑھی کہتے ہیں بیٹا پیاسے کو تو پانی ہی پلایا جاتا ہے, آؤ بیٹھو میں پلاتی ہوں. بوڑھی اندر گئی, گلاس میں پانی لے کر کے آئی, امام مسلم کو پیش کیا. امام مسلم نے پانی پیا مگر وہیں بیٹھے. بوڑھی کہتی ہے بیٹا اور پانی لا دو. امام مسلم نے کہا نہیں ماں, آپ نے ایک گلاس پانی پلا دیا, میرے دل کو سکون مل گیا. تو بوڑھی کہتی ہے بیٹا حالات اوپر کے اچھے نہیں ہیں, تم یہاں بیٹھے کیوں؟ دیکھ رہے ہو گھر کا دروازہ بند ہے, جاؤ آپ اپنے گھر جاؤ, یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ امام مسلم کہتے ہیں ماما جب ہر گھر کا دروازہ بند ہے تو پھر تیرا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ تم دروازہ کھول کر کے کیوں پہ بیٹھی ہو؟ تو بوڑھی کہتے ہیں بیٹا ماں اپنے بیٹے کے بغیر کیسے گھر کے اندر رہ سکتی ہے؟ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے, ماں کا پیار کیا ہوتا ہے, اور ماں کی طرح پیار اور محبت کرنے کا جذبہ آپ کو کائنات سے کسی چیز میں بھی نہیں ملتا. چند مہینہ شادی کے ہوتے ہوئے کہ ہم بیوی کی یہاں چند میں اس قدر نہ ہو جاتا ہے کہ ماں کی محبتوں کو بھول جاتا ہے. ماں کی
محبتوں اور شفقتوں کو بھی بھول جاتے ہیں، ماں پیار نہ بھول جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا ماں ماں ہوتی ہے۔ بولو نا یار، ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ اندازہ کرو گے آپ، جب بھی آپ حیدرآباد سے آؤ گے نا، آپ نوٹس کر لینا، جیسے ہی گھر آؤ گے بیٹے کی نظر اٹیچی پر رہے گی، بیوی کی نظر سامان پر ہوگی، بیوی کی نظر سامان پر ہوگی کہ کتنا مال لے کر کے حیدرآباد سے آئے ہیں۔ بولو بھائی، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے، ہر گھر کا یہ دستور اور معاملہ ہے۔ بیوی کی نظر اٹیچی پر، اولادوں کی نظر اٹیچی پر، پڑوس والوں کی نظر اس کے سوٹ بوٹ پر، مگر ایک ماں ہے، ماں کی نظر اٹیچی پر نہیں بلکہ اولاد کی صحت پر ہوتی ہے۔ ماں پہلے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے کہتی ہے، بیٹا تم اتنا دبلا کیوں ہو گیا، بیٹا تم اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے، کھانا صحیح سے نہیں ملتا کیا، تم نے اپنے جسم پر اپنی صحت پر توجہ نہیں دی۔ سوچئے یہ ماں کیا ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ اگر اس پر گفتگو ہو تو پھر بات بہت ساری آ سکتی ہے، ایک الگ موضوع بن سکتا ہے، مگر بات آئی تو میں نے کہی تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ماؤں کو سلامت کرے، جس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پہ بیٹھی ہوں، روزانہ میرا بیٹا مغرب کی اذان سے پہلے آ جاتا تھا، مگر اب عشاء کا وقت قریب ہونے والا ہے، اب تک میرا بیٹا گھر نہیں آیا ہے، میں انتظار میں ہوں کہ بیٹا آ جائے کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے۔ امام مسلم نے کہا کہ ماں میرا بیٹا لڑکا کہاں؟ کہا میرا بیٹا سرکاری نوکری کرتا ہے، سرکاری نوکری کرتا ہے، گورنمنٹ ہاؤس میں ڈیوٹی کرتا ہے۔ لیکن بوڑھی کہتی ہے ماں آخر تم کون ہو، تمہارا نام کیا، تم کس کے یہاں آئے ہو، کس کے یہاں جانا چاہتے ہو، اگر راستہ بھول گئے ہو تو بتاؤ میں تمہیں راستہ بتا دوں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ماں کاش میرے لیے آج کوئی دروازہ کھلا ہوتا، کل تک میرے لیے سارے گھر کے دروازے کھلے تھے، آج سارا دروازے بند ہو گئے۔ بوڑھی کہتی ہے بیٹا تم ہو، امام مسلم کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، علی کے گھرانے کا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا پھول میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے، مجھ ناچیز کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ جیسے ہی بوڑھی نے سنا تھا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں، تڑپ گئی، کہا یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ برکت خود چل کر میرے گھر آئی ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ برکت خود چل کر میرے گھر آئی ہے۔ امام مسلم کو اپنے گھر کے اندر لے گئی، لے جانے کے بعد پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ امام مسلم کے ذہن میں فقط دو باتیں چل رہی ہے، کل ہو کر میرے ساتھ کچھ بھی ہو میں برداشت کر لوں گا، دیکھا جائے گا، لیکن گھوم رہا ہے کہ میں نے امام اعلیٰ مقام کو ختم کیا ہے، مگر کوفہ کے حالات بگڑ چکے ہیں، اس وقت میرے بچے قاضی شورے کے یہاں ہے، کاش اگر میرے بچے اس وقت میرے پاس ہوتے تو میں اپنے بچوں کو لے کر کے کوفہ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لیتا، اور کوفہ سے نکل جاتا، راستے میں کہیں بھی حسین سے ملاقات ہوتی تو میں حسین کو لے کر کے واپس مکہ یا مدینہ چلا جاتا، لیکن امام مسلم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی روانہ ہو چکا ہے، بچے کے پاس نہیں ہے، کرے تو کیا کرے۔ امام مسلم نے کہا ماں تیرا بیٹا سرکاری نوکری کرتا ہے، کیا تیری طرح تیرا بیٹا پہلے بیٹھ سے محبت کرتا ہے؟ ماں کو کیا پتا کہ بیٹے کے دل میں کیا ہے؟ ماں کو ہاں بیٹا میرا بیٹا بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، میرے بیٹے کا نام بلال ہے، اہل بیت سے عشق رکھنے والا ہے۔ امام مسلم نے کہا بات میرا ایک کام کر سکتی ہو، کہا
कर सकूं। अरे आज अगर मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगी, तो आज अगर तुम्हारे काम आऊंगी तो मैदान महशर में आप मेरा काम आ जाओगे, मैदान महशर में आप मेरे लिए तलील बन जाओगे। मुस्तफा जाने रहमत आला में शफाअत ज़माना लेके आप खड़े हो जाओगे। आप और कौन सा काम करना है? इमाम मुस्लिम ने कहा था हाँ, मैं चाह रहा हूं कि मेरे लिए घोड़े का इंतजाम कर दिया जाए। अगर घोड़े का इंतजाम हो जाता तो मैं कुफा से निकल जाता, अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर चल वहां से चला जाता, और इमाम हुसैन चल रहे होते उनको रास्ते से ही रोक देता। तारीख कहते हैं माँ ने कहा था बेटा, मेरा बेटा आएगा तो मैं अपने बेटे से कहूँगी मेरा बेटा इंतजाम कर देगा। तारीख कहते हैं आपके वर्ष पूरी कर देता, फिलहाल कर आया, और जब तक इमाम मुस्लिम पर पड़ी तो हड़बड़ा गया कि इमाम मुस्लिम मेरे घर के अंदर है। हमारे घर के अंदर है, कहाँ बेटा ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम रोजाना दुआ करते हैं कि मौला हमारे घर में बरकत हो जाए, मौला हमारे घर में रहमत नज़ूल हो जाए। लेकिन ये खुशनसीबी है कि आज रहमत चलकर मेरे घर आई है, आज बरकत चलकर मेरे घर आई है। ये बेटा आज रसूल का एहतराम कर, साना ने मुझको का दिया है, कुफा वालों ने हटाना की है। बेटा बस थोड़े का इंतजाम करके बेटे ने कहा ठीक है माँ कहती हो तो मैं थोड़े का इंतजाम करना, मगर पूरी माँ को क्या पता कि उसके बेटे के दिल में क्या चल रहा है। इधर इमाम मुस्लिम से बात कर रहा है तो इस अंदाज में कर रहा है कि ये भी पता ना हो कि मैं आपका दुश्मन हूँ, मगर आपकी तारीखी में जलाल लिखा है। और होने के बाद के सही घर से निकलने लगा। इमाम मुस्लिम ने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आपके लिए थोड़े का इंतजाम करने के लिए जा रहा हूँ। इमाम मुस्लिम उसके जाने का नाम करके भाप रहे कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है। इमाम मुस्लिम उठे हैं, उठने के बाद वज़ू किया है, तहज्जुद की नमाज अदा करने लगे हैं, नबी पे सलात अदा करने लगे हैं। तारीख कहती है कि बाहर से शोर हुआ, मुस्लिम इब्ने अकील घर को चारों तरफ से घेर दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि आपका खून ना बहे तो गिरफ्तारी दे दो, तलवार फेंक दो, गिरफ्तारी दे दो। तो इमाम मुस्लिम ने सुना है हर की बारगाह में से सजदा करता है। बोलो 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 बोलो, कैसे हुसैनी है, कैसे हुसैनी है जो कूद कूद कर हुसैन का नारा तो लगाते हैं, मगर मस्जिद बिहार में चली जा रही है। इमाम मुस्लिम ने भी आखिर वक्त में सजदा किया है, तब बाहर निकले हैं। करबला का मैदान में हुसैन ने तलवारों के साए में सजदा किया है, और आप हुसैन से मोहब्बत करते हो, हम के दीवान है। मस्जिद में नमाजी नहीं है, नमाज पढ़ने वाले नहीं है, हुसैन का पैगाम नहीं है कि आप ताज़िया लेकर के खूब बाबा लेकर के या हुसैन करो, ये मेरे हुसैन का पैगाम है। खूब ढोल ताशा बजाओ, ये मेरे हुसैन का पैगाम है। मैदान में निकल करके अपनी हर हर का जौहर दिखाओ, ये हुसैन का पैगाम है। नौटंकी दिखाओ, ये हुसैन का पैगाम है। हुसैन की मोहब्बत ईमान है, हुसैन की अदा इस्लाम है, हुसैन की मोहब्बत ईमान है, हुसैन की अदा इस्लाम है। और सच्चा मोहब्बत करने वाला वो है ना हुसैन की मोहब्बत को छोड़ेगा, ना हुसैन की अदा को छोड़ेगा, ना मोहब्बत छोड़ेगा, ना अदा छोड़ेगा। हम मस्जिद में रहेंगे तो हुसैन की अदा को अपनाएंगे, मजलिस में रहेंगे तो हुसैन की मोहब्बत को अपनाएंगे, हुसैन की मोहब्बत को अपनाएंगे। इसलिए मुसलमानों हुसैन से मोहब्बत करते हो तो मस्जिदों को आबाद करो। आज हर साल आप अपने इलाके में जलसा करते हो, मगर मस्जिद ईरान में कैसी मोहब्बत है। इसलिए अगर मोहब्बत का ये दावा आपका सच्चा हो तो मस्जिद खाली नहीं होनी चाहिए, मस्जिद नमाजी सिर्फ होनी चाहिए। हमारे पेशानी में ज़ौक़ सजदा होना चाहिए, हमारे दिलों के अंदर ये बात का ललक और खौफ होनी चाहिए। आपके तो इमाम मुस्लिम ने अपने वक्त में सजदा किया है, और सजदा करने के बाद मेरे इमाम की मुस्लिम ने अपने हाथ में तलवार लिया है, और अली का शेर नर की तरह
علی کو تم نے بزدل سمجھا ہے کیا؟ علی کا شیر تلوار چھوڑتا نہیں. بولو 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 بولو. یاد رکھنا میں اس علی کا بیٹا ہوں جنہوں نے مرحب کو مارا ہے تو بائیں ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھانا ہے. اور اس علی کے بیٹے کو کہتے وہ تلوار پھینکتے. آؤ کس میں ہمت ہے جو ابن عقیل سے مقابلہ کرے؟ بولو 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 بولو. آؤ کس میں ہمت ہے جو ابن عقیل سے مقابلہ کرے؟ تلواریں چلی ہے اور علی کا لاڈلا مصطفیٰ جان رحمت کا پیارا جب تلوار چلانا شروع کیا ہے تو دشمنوں کے پشتوں کے کتے لڑتے نظر آئے ہیں. گاجا گولی کی طرح کرتے نظر آئے ہیں. پیرا بدل بدل کر جب امام مسلم تلوار چلا رہے تھے تو یہ دشمن مزیدی حیرت سے دیکھ رہے تھے. لیکن تلوار چلانے کا انداز ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یہ تلوار چلا رہے ہیں تو اس انداز میں چلا رہے ہیں. اس انداز میں آج تک ہم لوگوں نے کسی کو تلوار چلاتے نہیں دیکھا ہے. انہیں کیا پتا ظالم جس نے ابن عقیل کو تلوار چلانا سکھایا ہے وہ حضرت کرام ہے. وہ حضرت کرام کا بیٹا حسین ابن علی ہے. تم کیا جانو کہ نبی کے گھرانے والوں کی پرورش کس طریقے سے ہوتی ہے؟ نبی کے گھر والوں کو کس تربیت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ابن عقیل تلوار چلا رہے تھے. پشتوں کے پشت لگ رہے تھے. جب دیکھا ہے اشارہ ہے کہ ہم تنہائی پر آپ نہیں پا سکتے. ہم نے لیے جائے تلوار بھی چلاؤ تیر بھی چلاؤ آپ کے انگارے بھی برساؤ. تیر بھی چلائے جا رہے تھے آپ کے انگارے بھی برسائے جا رہے تھے. مگر مسلم ابن عقیل پشتوں کے پشتے لگاتے نظر آ رہے تھے. دشمن گاجا گولی کی طرح کر رہے تھے. کبھی چھلانگ لگا کر اس چھت پر جا رہے تھے تو کبھی چھلانگ لگا کر کبھی اس پیڑے پر آپ کود کر دشمنوں کے پاس جا رہے تھے اور دشمنوں کو سڑکوں کو چیرتے ہوئے ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے. مقابلہ کرتے رہے لڑتے رہے. چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات ہونے لگی تھی. نہال ہو کر امام مسلم نے تلوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے مگر ہاتھ میں بھی تلوار ہے. تلوار چھوٹی نہیں ہے. سوچا تھا کہ اب ابن مسلم کو ہم لوگ آگے میں لے لیں گے. جیسے ہی آگے بڑھا تھا پھر علی کا شیر نے تلوار چلانا شروع کیا ہے تو پھر یہ لوگ پیچھے ہٹے نظر آئے ہیں. آنا کہتے ہوئے اسی طریقے سے مقابلہ ہوتا رہا. آخر میں ابن علی کو کہنے لگا ہم لوگ تمہیں امان دیتے ہیں. آخر میں یہ کہنا پڑا امان دیتے ہیں امان دیتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی زیادہ نہیں ہوگی. آپ کے ساتھ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. بس آپ ہمارے ساتھ چلے. ابن زیاد کا گفتگو کر. امام مسلم نے کہا ایک گلاس پانی مجھے پلانا. پیش کیا گیا. جیسے ہی آپ نے اپنے لفظ سے پانی کو لگایا ہے آپ ہم گھونٹ کر چکے تھے. پورا پانی تھوڑی سے لال ہو گیا ہے. آپ نے پانی واپس کر کے کہا اب میری قسمت میں دنیا کا پانی نہیں جانا کہ ہاتھ سے کوثر کا چاند کا ہوگا. مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کا دربار بنایا گیا. ابن زیاد نے کہا مسلم ابن عقیل حسین کا ہمسایہ چھوڑ کر کے یزید کا صحابہ تھے. یزید کی بیعت مانی. کہا تھا قتل ہو جاؤں گا ہمارا ہے مگر حسین کی غلامی سے دل ہو جاؤں گی ہمارا نہیں کر سکتا. بہت ساری باتیں ہوئی تھی. آخر میں ابن زیاد نے حکم دیا مسلم ابن عقیل کو قلعے کے پسند پر لے جا کر قتل کر دیا جائے. امام مسلم کو قلعے کے پسند پر لے جایا گیا. لے جانے کے بعد جب قلعے کے پسند پر کھڑا کیا گیا تو امام مسلم نے مکہ کا پرانی راستوں کی طرف نکال ڈالی تھی اور آواز بلند کر کے کہا تھا اے حسین آپ نے جو ذمہ داری دی تھی آپ کا یہ خاطر پورا نہ کر سکا. اے حسین مجھے معاف کر دینا. اے حسین مجھے
معاف کر دینا امام مسلم کے اوپر تلوار کا وار ہوتا ہے سر سے جدا ہو جاتا ہے آپ کے نعش مبارک کو فصیل سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے اوپر کی زمین پر آنے رسول کا پہلا خون کا قطرہ گر جاتا ہے پہلا خون کا قطرہ گرا ہے آنے رسول شہید ہو گئے مگر جب شہید ہوئے تو نام مٹا نہیں قیامت کے لیے اسلام کا شجر تازہ ہو گیا انشاءاللہ کل حضرت محمد ابراہیم کی شہادت اور امام عالی مقام کی مقدسہ کی روانی بس یہ 2 دن میری گفتگو ہو آج اور کل انشاءاللہ تھوڑی سی لمبی گفتگو ہوگی مگر پرسوں 9 محرم الحرام کو شب عاشورہ کے دن آج تک میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ مجھے کتنے بجے بٹھاتا ہے میں نے نہیں کہا جب ان لوگوں نے چاہا تب مجھے کرسی پر لا کر بٹھاتا ہے کبھی 11 بجے بٹھایا تو کبھی 10:30 بجے بٹھایا ہے کبھی 11:30 بجے بٹھایا ہے کبھی 12:15 بجے بٹھایا ہے لیکن میری التجا یہ ہے کہ جہاں آپ نے میری ہر بات کو آپ نے مانی ہے ٹھیک اسی طریقے سے شب عاشورہ میں 9 محرم الحرام کو ٹھیک 9:45 سے 10 کے اندر آپ مجھے کچھ میرے خاصہ پر بتا دیں تاکہ میں مکمل جو ہماری ذمہ داری گفتگو کی ہے وہ میں مکمل کر کے میں 12 بجے کے اندر میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں کیونکہ لکھنؤ میں صبح 6:25 پر میری فلائٹ ہے اور مجھے وہ فلائٹ لینی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہاں سے لکھنؤ جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس لیے ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے انشاءاللہ کل بھرپور طریقے سے خطاب ہوگا پھر پرسوں بھی خطاب ہوگا